مسیح یسوع کے قادر اور فتح مند نام میں سب کو سلام۔ آج ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کلام اقدس میں سے پڑھیں گے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات۔ سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی، تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پہ اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ یہ حوالہ جو یہاں ہم نے تلاوت کیا ہے، یہ کلام مقدس کا حصہ خدا کی محبت کو، اس کے رحم کو اور نجات کے کام کو اور خدا کے منصوبے کو ظاہر کرتا ہے۔ کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل جو ہم نے یہاں پر پڑھی ہے، وہ یسوع مسیح نے اس وقت کہی جب شرع کے عالم جو تھے، فقی فریسی جو تھے، وہ یسوع مسیح پر اعتراض کرتے تھے کہ وہ گنہگاروں کے ساتھ ملتا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا اور اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ جو فقی فریسی تھے وہ گنہگاروں کے ساتھ اور اپنے سے نیچ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتے تھے، کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھتے تھے۔ تو یسوع مسیح نے تب یہ تمثیل ان کو سنائی تاکہ وہ جان سکیں، اس بات کو سمجھ سکے کہ خدا گنہگاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس حوالہ میں سے ہم تھوڑے وقت میں چند چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات کہ انسان جو کہ گنہگار ہے، خدا کی نظر میں وہ قیمتی ہے، ہر انسان خدا کی نظر میں قیمتی ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم میں ایسا کون ہے جس کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھی کھو جائے تو اسے ڈھونڈنے نہ جائے؟ اگر انسان کے پاس 100 بھیڑیں ہیں تو وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کو عزیز رکھتا ہے، یعنی کہ اگر ایک انسان بھٹک جاتا تو خدا اسے بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 49 باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا انسان سے محبت رکھتا ہے، خدا اس کے نام سے بھی اس کو جانتا ہے انسان کے، اور اس کے حالات سے، اس کے واقعات سے بھی واقف خدا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ تو کھوئی ہوئی بھیڑ یہ ایک انسان کی تصویر ہے کہ جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، ایک بھیڑ جب کھو جاتی ہے تو وہ اپنا راستہ بھول جاتی ہے۔ جب انسان گناہ میں گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، تو وہ راست بازی سے ہٹ جاتا ہے، وہ روحانی طور پر گمراہ ہو جاتا ہے، اور گناہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ انسان میں بے چینی کو پیدا کرتا ہے اور گناہ زندگی میں تاریکی کو بھی لاتا ہے۔ تو رومیو 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ اور تیسری بات جو اس میں ہم سیکھیں گے کہ یسوع کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے۔ اس تمثیل کا سب سے خوبصورت حصہ یہ ہے کہ ایک چرواہا اپنی بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ بھیڑ جو کھو جاتی ہے وہ اپنا راستہ بھول جاتی ہے، وہ واپسی راستے کی تلاش نہیں کرتی، لیکن ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی تصویر ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور 10ویں آیت میں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح نے آسمانی شان و شوکت کو چھوڑ دیا اور وہ اس زمین پر آیا تاکہ ہمارا کفارہ ادا کرے اور باپ کے ساتھ ہماری صلح ہو سکے۔ تو چوتھی بات جو ہم سیکھیں گے کہ خدا کبھی تلاش کرنا نہیں چھوڑتا ہے۔ تمثیل میں چرواہا اس وقت تک تلاش کرتا ہے جب تک بھیڑ مل نہیں جاتی۔ یہ خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ جو شخص گناہ میں گر گیا ہو، یا وہ کلیسیا سے دور ہو گیا ہو، یا اسے دعا کرنا چھوڑ دی ہو، یا وہ روحانی طور پر کمزور ہو گیا ہو، لیکن خدا اسے کبھی چھوڑتا نہیں، بلکہ اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج بھی میری باہیں کھلی ہیں، میرے بیٹے میری بیٹی لوٹا۔ تو 5ویں بات جو ہم سیکھیں گے کہ نجات میں آسمان خوشی کرتا ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں ایک گنہگار جب زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ جب کھوئی ہوئی بھیڑ مل جاتی ہے تو چرواہا خوش ہوتا ہے، یعنی کہ خدا خوش ہوتا ہے۔
جب ایک انسان توبہ کرتا ہے فرشتے خوشی مناتے ہیں, آسمان خوشی مناتا ہے اور خدا کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے, اور کیونکہ خدا سزا دینے کی بجائے بچانے میں خوشی محسوس کرتا ہے. تو آخری بات جو ہم یہاں پر سیکھیں گے کہ ہماری کلیسیا کی اس میں کیا ذمہ داری ہے, کہ یہ تمثیل صرف خدا کی محبت کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ انسان کی بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ ہمیں کھوئے ہوئے لوگوں تک پہنچنا چاہیے, گناہگاروں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دور ہوئے ایمانداروں کو واپس لانا چاہیے. محبت کے ساتھ انجیل دوسروں تک پھیلانی چاہیے. ایک سچا مسیحی صرف اپنی نجات کی فکر نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں کی نجات کے لیے بھی کام کرتا ہے. تو آئے ہم خدا کے لوگوں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں چرواہے کے ساتھ چل رہا ہوں یا اس سے دور ہو گیا ہوں؟ کیا میری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو مجھے خدا سے دور کرتی ہے, یا کیا میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے فکر مند ہوں, یا کیا میں دوسروں کو مسیح کے پاس لانے کی کوشش کرتا ہوں؟ خدا کے لوگوں, آج کے یہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل ہمیں خدا کی محبت کی ایک عظیم مثال بیان کرتی ہے. اگر آپ خدا سے دور ہو گئے ہیں تو آج واپس آئیں. اچھا چرواہا یعنی کہ یسوع مسیح وہ فرماتا ہے کہ آج بھی میں آپ کا انتظار کرتا ہوں, وہ ڈھونڈتا تاکہ نجات پائیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے.